کہ مفسرین اکرام جو ہے یہاں پہ رک گئے. ہر مفسر یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس زمین کے اندر ہوا کی زمین کے اندر جو ہے یہ کون مشکل ہے. اور ایک یہاں پہ رک کے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کبھی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتا ہے. اس امت یہ جب دونوں تو یہ وصل اتنا اللہ نے دونوں کو اتنا قریب کر دیا کہ مفسرین اکرام رحمہ اللہ جو ہے یہاں پر رک کر کے اور تفسیریں جوڑ کے اللہ رب العالمین کے سیرت کے پہلو کو ڈھونڈتے رہے کہ یہاں ہم محمد کی ذات مراد لیں یا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مراد لیں. یہ قربت اللہ رب العالمین کی طرف سے اتنی اللہ نے عطا فرما دی. اور پھر اگلے لفظ کی طرف اشارہ فرمایا. یہاں مفسرین کرام کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہاں عہد سے مراد کیا ہے اور آخر سے مراد کیا ہے. ایک عہد ہے اور ایک آخر ہے. ہمیں عہد و آخر کے درمیان تمیز نہیں ہو رہی. اس میں عہد کون ہے اور آخر کون ہے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کون سی ہے اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کون سی مراد لیں گے. اور پھر اس سے اگلا پوائنٹ, کیونکہ یہ تھوڑی سی باتیں جو ہے یہ ٹیکنیکلی ہیں جس میں وہ اسٹوڈنٹ وہ لوگ کہ جو مدارس سے جن کا تعلق ہے اور گرامیٹیکلی چیزیں ان کے سامنے آیا ہے وہ ان چیزوں کو ذرا سمجھنے کی زیادہ استعداد رکھتے ہیں. میں پھر بھی آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اگلے لفظ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تحزن. یہ وہ حوصلہ افزائی ہے جو آج تک کائنات ارضی کے اوپر اللہ نے کسی کے لیے نہیں فرمایا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کا جملہ جو ہے یہ خاصہ ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ معانا, اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معانا کی رعنائیوں کی بلندیوں کا جو ذکر کیا وہ مولا کائنات نے کر دیا. علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں رک کے کہتے ہیں ان اللہ ذمہ الناس کلہم. اس آیت میں اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کی مذمت بیان کی ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ تنصروہ, کہ کوئی بھی اس ٹائم جو ہے کائنات ارضی پہ ایسا نہیں تھا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ مدد کی. تو حضرت علی کہتے ہیں ان اللہ رب العالمین نے ذم الناس کلہم, پوری کائنات کے سارے انسانوں کی جو ہے وہ مذمت بیان کی ہے. اور اللہ رب العالمین نے مدح ابا بکر, اللہ رب العالمین نے اس آیت میں تعریف کی ہے تو صرف ایک ہی بندے کی تعریف کی ہے, اس کا نام ابو بکر. یہ کس نے فرمایا؟ یہ مولا کائنات نے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وقال الا تنصروہ. امام شافعی بہت بڑے امام, جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں نا, آج جو تحفہ حدیث کا ہمیں کتابوں کی شکل میں ملا ہے تو یہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی وسادت اور حضرت امام شافعی کی برہم منت ہے. آج ہم حدیث بات کرتے ہیں نا, حدیث اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, تو یہ جو لفظ ہمارے منہ سے نکلتے ہیں ہم کتابوں سے پڑھتے ہیں نا, تو یہ برہم منت ہے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی. حضرت عمر بن عبد العزیز نے آرڈر جاری کیا اور کہ حدیثیں لکھنی ہے, حدیثیں لکھنی ہے. اور سپرویژن جس ہستی پاک کو دی اس کو کہا امام شافعی. امام شافعی کی سپرویژن میں حدیثیں لکھی کی, جو ہم کہتے ہیں کہ حدیث, میں نے پچھلے کسی جمعے میں بھی یہ بات کی تھی کہ سب سے پہلے حدیث کی جو کتاب ہے وہ موقع امام مالک ہے. تو ان حدیثوں کو کمپائل کرنے کا جو کام شروع ہوا تھا وہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور میں شروع ہوا تھا, 99 ہجری میں شروع ہوا تھا. اور جس ہستی پاک کو اس کام کے لیے سونپا گیا تھا کہ آپ کی سپرویژن میں یہ کام ہونا ہے, اس کو امام شافعی کہتے ہیں. تو امام شافعی نے اس حوالے سے اس آیت کے تحت لکھا ہے. امام شافعی کہتے ہیں آمد اللہ عز و جل علی الارض جمیعا. اس آیت میں اللہ نے ساری
اس میں ناراضگی کا اظہار اللہ نے کیا ہے. پوری کائنات ارضی اس ٹائم کتنے بھی لوگ تھے سب نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. فی هذه الآیہ غیر ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پہ وصال مصطفیٰ کی بات ہوئی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو خلافت کی جو ذمہ داری تھی اس کے اوپر بات چیت ہونا شروع ہوئی. کچھ مغالطے ہیں جو ہماری عوام میں پائے جاتے ہیں، آج بھی پائے جا رہے ہیں. اس ٹائم جب مہاجر یہ کہہ رہے